نہیں کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک نظم جو ہے اور انتظام جو ہے اور معاملات جو ہے اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں، اور آدمی پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نظم کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے، ریاست اسلامیہ کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے، اور خلافت اور خلیفہ کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے، یہ گویا کہ اسلام کو ڈھانا اور اسلام کو جو ہے وہ کمزور کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہی تھا کہ حجاج بن یوسف نے رحمہ اللہ تعالیٰ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے یا ان کی کسی غلطی کی وجہ سے صحابہ کہہ دیتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے، مجھے بتائیے کہ کوئی اور نماز پڑھتا؟ ایک صحابی بھی انکار کرتے اور ان کے خلاف کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ اس کی امامت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پیچھے کوئی بھی نہ پڑھتا اور وہ سارا نظم وہاں پہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ نظم کو دیکھا اور معاملات، حدیث پاک آپ نے پڑھ لی ہے نا، پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں، وہ جتنی بھی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ تم جو ہے وہ ایسا زمانہ آئے گا جو وقت نکلنے کے بعد جو ہے عمرہ نماز پڑھیں گے، تم اپنی نماز بھی پڑھ لینا اور ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا۔ پڑھی نہیں ہے حدیث؟ پڑھی آگے۔